بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہ درود شریف جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجتے ہیں، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نفع کس کا ہے بھائی؟ ارے بھائی نفع کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ جیسے علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا فائدہ کرتے ہیں ہم کہ اپنا خود کا فائدہ کرتے ہیں؟ ارے بولو بھائی۔ ہاں، نظر آ رہا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں بندہ یہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، بلکہ اللہ کا یہ بندے پہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کی توفیق دی، نماز کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، اور جتنا ہی آدمی یہ اعمال کرتا ہے اس کے خود کے اپنے نام اعمال میں جمع ہوتا ہے، اس کا نفع اس کو دنیا آخرت میں ملتا ہے۔ ہمارے ذکر کرنے سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو کوئی نفع نہیں، اور اگر مخلوق اور ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح سے جب درود پاک پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس میں جو ہے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ضرور و سلام پیش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما، بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پڑھنے سے ہمیں اپنا خود کا نفع ہوا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے جب بھی ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 10 درجے جنت میں بلند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے درود شریف پڑھنا مستقل ایک بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نیکی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ جتنی زیادہ درود شریف کی مقدار کثرت سے پڑھی جائے گی اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوگا آدمی کل مرنے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اور شفاعت کا مستحق بھی ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی کے لیے روزی کی برکت بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کی وجہ سے اللہ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، بڑے عجیب عجیب فضائل درود شریف کے لکھے ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں درود شریف کے فضائل میں۔ تو یہ تو ایک عام مسلمان کو، ہم ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لینا چاہیے کہ درود شریف کی مقدار کو مجھے ہمیشہ کثرت سے پڑھتے رہنا، لیکن خاص طور سے جب اس پاک دربار کی حاضری ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری، مسجد نبوی کی عبادت، اور پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی خوش نصیبی، تو اس لیے ہمیں درود شریف کی مقدار بہت بڑھانی چاہیے۔ دیکھو بہت دھیان سے سننے کی چیزیں ہیں یہ، کیونکہ اگر ہم ان آداب کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ اور ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ اس سفر کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو، ہمارے مسجد نبوی کے اندر کیے ہوئے اعمال کو، مدینہ پاک کے قیام کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی حاضری کو انشاءاللہ مقبول بنا دیں گے، اور ایک نورانیت جھپکے گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ حاضری جو ہے فرمایا ہمارے زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بھی بنے گی، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بھی بنے گی، ہمارے لیے کل ذریعہ نجات بھی بنے گی۔ اس سفر میں درود شریف کی خصوصیت سے کثرت رکھے اور نہایت توجہ سے پڑھے، بہت دھیان سے پڑھے۔ ایسا نہیں کہ بھئی باتیں بھی کر رہے درود شریف بھی پڑھ رہے، دیکھو اس سے بھی ہے نا ثواب تو مل جائے گا اور درود پہنچ بھی جائے گا، لیکن یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ توجہ سے پڑھے، کیونکہ ابھی اس سفر کے اندر درود شریف ہم پڑھیں گے اور توجہ سے پڑھیں گے، ترجمے کا استحضار کرتے ہوئے۔ اور ایک اور اہم بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہمارے اوپر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے کی خاطر کی ہے مکہ مکرمہ کے قیام میں، مدینہ منورہ کے قیام میں، تو وہ ساری قربانیاں اور سارے احسانات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہے،
اللہ کے یہاں جو آپ کا مرتبہ ہے، ان ساری چیزوں کا استحضار کرتے ہوئے اور درود شریف کے جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمے کا بھی استحضار کرتے ہوئے اور درود شریف کے اوپر ملنے والے اللہ کے انعامات کا یقین کرتے ہوئے، جس کو احتساب کہتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ عمل کرے تو اس عمل پر ملنے والے جو وعدے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے بتائے ہیں، ان وعدوں کا یقین کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اخلاص سے پڑھنا اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور احتساب کہتے ہیں کہ اللہ سے ملنے والے وعدوں کا یقین کرتے ہوئے پڑھنا۔ تو توجہ سے پڑھے، تمام علماء نے اس کی بہت تاکید لکھی ہے کہ اس سفر میں درود شریف کی نہایت کثرت کرے، جتنی کثرت ہوگی اتنا ہی مفید یعنی فائدہ مند ہوگا۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو شرح لباب میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرائض اور ضروریات معاش یعنی روزی کمانے میں کی جو لائن ہے، اس سے جتنا وقت بچے وہ سب کا سب درود شریف کے پڑھنے میں خرچ کرے، اس لیے کہ جتنی بھی مقصد میں توجہ تام ہوگی یعنی پوری مکمل توجہ ہوگی ہمارے مقصد میں، اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح مناسک نووی میں لکھتے ہیں کہ اس راستے میں درود شریف کی کثرت افضل ہے، تو کیا تلاوت سے بھی افضل ہوگی یا تلاوت اس سے افضل ہوگی یا دونوں برابر ہیں؟ 3 صورتیں ہو گئیں۔ اور اسی طرح سے ہر وہ جگہ جہاں درود شریف کی کثرت مطلوب ہے، جیسا کہ شب جمعہ کی شب وغیرہ، اور ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ درود شریف کی کثرت تلاوت کی کثرت سے بھی افضل ہے، درود شریف کی کثرت تلاوت کی کثرت سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ اس وقت ایک وقتی وظیفہ ہے، اور علماء نے اس کی تصریح یعنی خلاصہ کیا ہے کہ تلاوت مطلقاً افضل ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تو مطلقاً ہر حال میں افضل ہے، لیکن جن خصوصی مواقع کے لیے خاص ذکر وارد ہوئے ہیں وہاں وہی ذکر افضل ہوں گے۔ دیکھو یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، علماء اکرام بہت عجیب انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ہمارا دین کا ایک بہت بڑا ایک حسن ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کی اور جس وقت کی اور جس جگہ کی جو دعا تعلیم دی ہے نا ہم کو، اس وقت میں اس موقع پر اس جگہ پر اس دعا کو پڑھنے سے افضل کوئی ورد اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ کتنے اچھے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ کون سا عمل کر سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہر حال میں ہر وقت افضل ہے، لیکن وقتی طور پر جس کو موقع محل کی مسنون دعائیں بولتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب کوئی آدمی پوچھے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوتے میں تلاوت کروں یہ افضل ہے کہ دعا پڑھنا افضل ہے، تو اس کا سوال کتنا عجیب سا ہے۔ ارے بھائی بے شک تلاوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی عمل سے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جس وقت پہ جس جگہ پہ جو دعا پڑھا اس کو کرنا ہے نا بھی، اللہ کو وہ مطلوب ہے، اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ بندے سے وہ چاہتا ہے۔ ایسے قربانی کرنا ہے، جانور ذبح کرنے کے وقت میں آدمی تلاوت کرے تو میں تلاوت کر کے قربانی کروں گا، قرآن شریف کی تلاوت، ارے بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کے ٹائم پہ کیا پڑھنے بولے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ پڑھ کر تلاوت، تو وہ پڑھ کر ذبح کر۔ بالکل اسی طرح سے ہر موقع کی اور ہر عمل کی ہر جگہ کی دعائیں تعلیم دی گئی ہے، اس کا ایک مخصوص ذکر بتایا گیا ہے، اس ذکر کو اس دعا کو یاد کر کے اس کا اہتمام کرنا اس وقت کی وہ سب سے افضل چیز ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کتنا اچھے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت تو مطلقاً افضل ہے، لیکن جن خصوصی مواقع کے لیے خاص ذکر وارد ہوئے ہیں وہاں وہی ذکر افضل ہوں گے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ حسن حسین میں لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے حسن حسین، یہ جو ہے نا بہت زیادہ اس میں دعائیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کی دعائیں ہیں، کہ کھانا کھانے کے پہلے، کھانا کے بعد، سونے سے پہلے، اور اسی طرح صبح سے لے کے شام تک کی ہر موقع کی اس میں بے شمار دعائیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اس جگہ پر، اس وقت میں یہ دعائیں پڑھی ہے۔
اس میں لکھتے ہیں کہ افضل الذکر القرآن الا فیما شرع بغیرہ، یعنی سب سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، مگر جو جگہ کسی دوسرے ذکر سے مشروع ہو وہاں وہ افضل ہوگا۔ کتنی زبردست بات لکھی ہے کہ سب سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، مگر جو جگہ کسی دوسرے ذکر سے مشروع ہو، مشروع ہو کا مطلب کیا ہے کہ جائر کیا ہوا ہو، یعنی کسی موقع کی اللہ کے نبی نے ایک مخصوص دعا بتائی ہے، وہ پڑھنا اس وقت افضل ہوگا۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں مثلا رکوع سجدے کی تسبیح کے ساتھ مشروع ہے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اس میں اگر تلاوت کی جائے تو مکروہ ہوگی۔ دیکھو کتنی اچھی مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی رکوع میں کیا پڑھنا ہے، بولو بھائی، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اور اگر اس وقت میں آدمی بولے کہ بھائی قرآن پاک اتنی افضل چیز ہے، میں قرآن شریف پڑھوں گا، ارے تو قرآن شریف پڑھنے کا موقع قیام کی حالت ہے، اس وقت میں آپ پڑھو، لمبی لمبی صورتیں پڑھو، لیکن رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا، تو اس وقت میں بھی تم کو وہی تسبیح پڑھنا ہے۔ اس وقت آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو نظر تو آئے گا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مکروہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت کا وہ عمل نہیں ہے۔ کتنے اچھے سے سمجھایا ہمارے علماء کرام نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ چھٹا ادب یہ لکھا ہے زیارت قبر اطہر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذوق شوق پیدا کرے، اپنے اندر کیا پیدا کرے، ذوق شوق پیدا کرے، ایسا نہیں کہ ایسا ہی بس اٹھے چھوٹے چلے گئے، ہاں بھائی نہ اندر کوئی ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ جوش خروش ہے، نہ کوئی جذبہ محبت ہے، نہ عاشقانہ وہ طرز ہے، کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ خود بخود اگر پیدا نہیں ہو رہا تو دیدہ و دانستہ اب کسب کر کے اس کو جو ہے نا خود یعنی کوشش کر کے اس چیز کو پیدا کرے۔ اس کے بارے میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ نعتیں بھی ہیں، کچھ بہت بہترین نعتیں ہیں ایسی، ایک میں نے گروپ میں بھی فارورڈ کیا، اور بھی بہت ساری کچھ ایسی نعتیں ہیں جس کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں، جس کو اگر آدمی دھیان سے سنے گا نا تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، اور ہمارا جو دل کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا جوش ہے نا وہ بھڑکے گا، کہ چنگاری کو ہوا ملے گی، اور وہ بہت ضروری چیز ہے بھائی۔ ذوق شوق پیدا کرے، اور جتنا قریب ہوتا جائے، جتنا مدینہ منورہ اور مسجد نبوی اور گنبد خضرا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس قریب آتا جائے، شوق و اشتیاق میں زیادتی پیدا کرے، اللہ اکبر۔ جب وصل کا وعدہ قریب آتا ہے تو شوق کی آگ اور زیادہ بھڑک جایا کرتی ہے۔ یہ ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے، غالباً فارسی میں ہے، اس لیے اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے کہ جب وصل کا وعدہ قریب آتا ہے تو شوق کی آگ اور زیادہ بھڑک جایا کرتی ہے۔ کبھی کبھی اس ذوق کو پیدا کرنے کے واسطے نعتیہ اشعار بھی پڑھ لیا کرے۔ دیکھو جو میں نے بات بتائی وہ کتاب میں بھی آ گئی، نعتیہ اشعار، یعنی نعت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی تعریف میں، آپ کے جمال، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات اور آپ کے مقامات اور آپ کی جو عجیب و غریب اللہ نے جو آپ کا مقام رکھا ہے اس کے متعلق جو نعت خواہوں نے نعتیں پڑھی ہے، اور علماء اکرام نے بھی بڑے عجیب عجیب الفاظ میں نعت کہی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ جب کفار مکہ اور مشرکان مکہ شعر و شاعری کے انداز میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کیا تذلیل کریں گے؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے عزت دے، اللہ نے ہمارے نبی کو معزز بنایا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو آڑے تیرے الفاظ بولا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو کہتے تھے حسان ان کے اشعار کا جواب دو، تو حسان بن ثابت جو ہے نا شعر کے انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے الفاظ بولتے تھے اور ان کا منہ توڑ جواب دیتے تھے، سمجھے نا بھائی؟ تو نعتیہ اشعار بھی پڑھ لیا کرے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جوش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب ساتھ ہو، سیرت دیکھو بار بار یہ مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب میں بات آ رہی ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہاں اگر زیادہ پہلے کا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم
ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک، یا کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے تک، اس کو سیرت بولتے ہیں۔ یہ بڑی ضخیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری معلومات، آپ کے سارے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، آپ کا شہر ہے نا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور آپ کی ساری محنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب ساتھ ہو یا مل جائے تو اس کو پڑھ لیا کرے یا سن لیا کرے۔ ہاں، آپس کی مجلسوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حالات کا تذکرہ ہو رہا، تذکرہ کرے۔ کتنی پیاری بات لکھی ہے، دیکھو ابھی ہمارے پاس ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے تو کیوں ادھر ادھر کی بات کرنا بھائی، کیوں یہاں وہاں کی بات کرنا، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ بلکہ ہم سب کیا بات کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو درود پاک پڑھتے رہیں گے، یا تو پھر اگر بات چیت کی نوبت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کی مکہ مکرمہ کی زندگی، مدینہ منورہ کی زندگی، آپ کی آل اولاد، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے احسانات، اسی کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا اس کی فکر بھائی؟ ہاں، دیکھو ابھی معجزات کا تذکرہ آیا نہیں ہے، کوئی مجھے یاد دلانا تو کسی ایک مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر کریں گے۔ معجزات کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں بولتے ہیں میریکل، عجوبے، جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جو پچھلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو بتاتا چلوں، چاند کے 2 ٹکڑوں کا ہونا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے۔ ہاں، قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے معجزات میں سے ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آنکھیں مبارک تو آگے تھی لیکن پیچھے بھی اللہ کے نبی کو ویسے ہی نظر آتا تھا جیسے آگے نظر آتا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ میں آگے بھی ایسے ہی پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، تم لوگ نماز میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عجیب معجزہ کیا ہے معلوم؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی نہیں پڑتی تھی، سایہ نہیں پڑتا تھا۔ آپ دھوپ میں یا روشنی میں رہتے تھے تو ہمارا تو سایہ پڑے گا نا، کسی بھی چیز کا سایہ پڑے گا، شیڈو بولتے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، یہ تو میں چند باتیں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع کے اوپر ایک پیالے دودھ کے اندر 70 سے زیادہ صحابہ نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے اپنے ساتھ میں چند صحابہ کو 14-15 صحابہ کو لے کے آ جائیے، ایک چھوٹے سے بکری کا بچہ 14-15 صحابہ کو لے کے آ جائیے۔ میری بیوی نے سالن تیار کیے، روٹیاں پکائی گی۔ تو اس وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ لگ بھگ 1500 کا مجمع تھا خندق کے موقع پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کیا دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ ٹینشن میں آ گئے۔ پھر میں نے بولا 14-15 کو لے کے آؤ، اور اللہ کے نبی پورے 1500 کو بول رہے بھائی آ جاؤ جابر کیا دعوت ہے۔ اب یہ گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ ہانڈی کھولنا مت، ہانڈی کھولنا مت اور روٹی پکانا شروع کرنا مت، میں آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا آب دہن سالن میں ڈالا، اپنا آب دہن آٹے میں ڈالا اور کہا کہ بھئی اب نکالنا شروع کرو، ہانڈی کھولنا نہیں، اور کہا روٹیاں پکانا شروع کرو۔ میرے پیارے حجاج اکرام، 1400 کا 1500 کا مجمع کھاتا گیا، اٹھتا گیا، ایک جماعت آئی، کھائی اٹھی پیٹ بھر کے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہڈیاں مت چبانا، خالی ہڈیاں چھوڑ دے جاؤ دسترخوان پہ۔ 1400 سے 1500 لوگ اس ایک بکری کے بچے میں اور وہ تھوڑے سے آٹے کے اندر پیٹ بھر کے کھا لیے، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سالن ویسا کہ ویسا ہی اور روٹی کا آٹا ویسا کہ ویسا ہی، اور ہڈیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پہ سمیٹا اور بکری کا بچہ پھر حیات ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہاری بکری واپس کو، ہم کو ہمارے اللہ نے کھلا دیا، اور سالن اور روٹیاں مفت میں رکھی۔ یہ معجزات ہے، ایسے تو بے شمار ہے معجزات کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی یہ جو ہمارے پاس جو 2-3 دن ہے نا، اسی کا تذکرہ کرنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کا اکرام، یہ اور جوش ہمارے دل کے اندر بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو تھوڑا سا سنیے آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب ساتھ ہو یا مل جائے تو اس کو پڑھ لیا کرے یا سن لیا کرے. آپس کی مجلسوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہو. جو دن مدینہ پاک کے قریب کا آتا جائے اس میں خوشی اور اشتیاق بڑھتا جائے. اس میں خوشی اور اشتیاق، اس میں کوئی شک نہیں. بیت اللہ کے چھوٹنے کا غم تو ہوگا، ارے ہوگا نہیں ہوگا بولو؟ ہاں، مکہ مکرمہ کے چھوٹنے کا غم تو ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سے روتے ہوئے نکلے اور کہہ رہے تھے مکہ مکرمہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تیرے میں بیت اللہ ہے. ہاں، اگر مجھے میری قوم نہیں ستاتی تو میں تجھے چھوڑ کر اور کہیں قیام نہیں کرتا. اللہ کے نبی روتے ہوئے بیت اللہ کو حسرت سے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم بھی طواف وداع حسرت سے کریں گے، روتے ہوئے کریں گے. مکہ مکرمہ، مسجد الحرام اور بیت اللہ کو چھوڑنے کا غم تو یقیناً ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری کے شوق میں کمی نہیں آنا چاہیے. ایک طرف غم ہوگا بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کے چھوٹنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، روضہ اقدس پر جا رہے ہیں. اس کی جو ہے نا اس کی خوشی بھی ہمارے اندر جوش مار رہی ہے. جیسے بولتے ہیں نا ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے، ایسے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا یہ غم اور خوشی دونوں کے درمیان میں. ایک طرف غم ہے اور ایک طرف خوشی ہے. راستے میں جو مسجدیں یا مواقع ایسے آئے جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا قیام یا نماز پڑھنا معلوم ہو، ان کی زیارت کرتا جائے. ابھی ہم تو بسوں میں پابند ہو جائیں گے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، کوئی صحیح رہبر بھی نہیں ہے، اور بس والا تھوڑی سب جگہ رکے گا. لیکن یہ کسی کے اختیار میں سفر ہو تو یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اتنا لمبا سفر ہے تو ہجرت کے موقع پہ بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تھا، قیام کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمازیں پڑھی تھی. تو ہجرت کے سفر میں جہاں جہاں اللہ کے نبی کا پڑاؤ تھا، قیام تھا، وہاں پہ مسجدیں تعمیر ہو گئی. تو اگر کسی جگہ یا کسی موقع یا کسی مخصوص مسجد کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے نماز پڑھی ہے یا یہاں پر یہ عمل کیا ہے، تو اس جگہ پر بھی اس کی بھی زیارت کرتا جائے اور وہاں نوافل پڑھے یا ذکر تلاوت وغیرہ کرے. اسی طرح جو کنویں راستے میں آئے، پانی کے کنویں، ان کا پانی برکت کے حصول کی نیت سے پیے. بہت سارے کنویں تو بند کر دیے گئے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کوئی کنواں ہے تو ان کنویں کو پیے، کیونکہ کچھ کنویں ایسے ہیں جس میں کنویں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن بھی ڈالا ہے. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کا پانی پیا ہے. ان میں سے بعض کا بیان 10ویں فصل میں آئے گا. یہ دیکھو بہت لمبی کتاب ہے مطلب، لیکن یہ بھی اپنے 2-3 دن میں ہونے والی ہے نہیں، اس لیے جتنا پڑھ لیا جائے اتنا غنیمت سمجھے، اور جو باتیں سامنے آ جائیں اسی کو وصول کر لے، اور ہو سکے تو یہ کتاب ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے، گھر میں بھی تعلیم کرے. کون سی کتاب؟ یہ فضائل حج ہے. تو فضائل حج کے اندر جو ہے، اس کے اندر جہاں حج کی ساری باتیں لکھی ہے اس میں جو ہے زیارت مدینہ منورہ بھی لکھا ہوا ہے اور زیارت روضہ اقدس بھی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آداب زیارت. تو اس میں لکھا ہے اچھا، اور ان کے علاوہ دوسرے رسائل سے تلاش کریں، یعنی دوسری کتابوں میں بھی بہت ساری باتیں ملیں گی. معلم الحجاج اور زیارت الحرمین، یہ 2 بہت بڑی بہترین کتابیں ہیں، بڑے اللہ والوں کی لکھی ہوئی. انشاءاللہ اللہ نے اگر دوبارہ یہاں کی حاضری مقدر کی تو ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کر کے آئیں گے، جن کا شروع میں ذکر آ چکا ہے. ان میں سے بہت سے مواقع ذکر کیے گئے ہیں، ان کو غور سے پڑھے اور مواقع کی تحقیق کرے. ان میں ذوالحلیفہ کے قریب ہے جو ایک جگہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مورس، ایک جگہ کا نام لکھا ہوا ہے جو ذوالحلیفہ کے قریب ہے. ذوالحلیفہ میں نے بتایا تھا نا، ذوالحلیفہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنے حجۃ الوداع کا احرام باندھا تھا. ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ والوں کی میقات پڑتی ہے یہاں آنے والے کے لیے، جو عمرہ کرنے آتے ہیں مدینہ منورہ سے تو وہ ذوالحلیفہ پہ احرام باندھتے ہیں. اس کے قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے کہ شافیہ اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں. شافعی مسلک میں تو سنت موقدہ ہے نماز پڑھنا، اور بعض علماء نے اس کا واجب ہونا نقل کیا گیا. اللہ اکبر. جب مدینہ طیبہ قریب آ جائے تو بہت زیادہ ذوق و شوق میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے. جب مدینہ منورہ قریب آ جائے تو بہت ہی زیادہ ذوق شوق میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے، کثرت سے درود شریف بار بار پڑھے. اگر سواری پر ہو
تو اس کو تیز چلانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیبہ قریب آتا تو اپنی سواری کو تیز چلاتے۔ جب مدینہ قریب آتا تو اپنی سواری کو تیز چلاتے۔ عربی کا ایک شعر لکھا ہے، سب سے بڑا ہوا شوق اس دن ہوتا ہے جب اس شاخ کے خیمے معشوق کے خیمے کے قریب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شعر کا ترجمہ لکھا ہے، سب سے بڑا ہوا شوق اس دن ہوتا ہے جب اس شاخ کے خیمے معشوق کے خیمے کے قریب ہو جائیں، جب مدینہ طیبہ کی دیواروں پر نظر پڑ جائے، اس کے معطر باغ یعنی اس کے خوشنما باغ نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کنواں ہے وہاں پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنویں کے بعد سے نظر آنے لگے تو بہتر یہ ہے کہ سواری سے نیچے اتر جائے اور روتا ہوا ننگے پاؤں چلے، روتا ہوا ننگے پاؤں چلے۔ آگے ترجمہ لکھا ہے کچھ اشعار کا، جب ہم نے اس محبوب کے شہر کے نشانات دیکھے جس نے نشانات کے پہچاننے کے واسطے نہ ہمارے پاس دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی، تو ہم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور اس کے اکرام میں پیدل چلنے لگے، اس لیے کہ اس کی شان سے یہ بہت بعید بات تھی کہ اس کے پاس سوار ہو کر جائیں۔ جب ہم نے اس محبوب کے شہر کے نشانات دیکھے جس نے نشانات کے پہچاننے کے واسطے نہ ہمارے پاس دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی، تو ہم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور اس کے اکرام میں پیدل چلنے لگے، اس لیے کہ اس کی شان سے یہ بہت بعید ہے یعنی دور ہے یہ بات کہ اس کے پاس سوار ہو کر جائیں۔ پہلے امر یعنی امیر کی جمع ہے، پہلے عمرہ وزراء یعنی امیر لوگ اور وزیر لوگ جو ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ذوالحلیفہ سے جو تقریباً 6 میل ہے پیدل چلنے لگتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے آتے تھے، جو وزراء لوگ اور امیر لوگ، مالدار لوگ اور وزیر لوگ، تو وہ ذوالحلیفہ سے جو تقریباً 6 میل ہے، 6 میل یعنی 10 سے 12 کلومیٹر ہو گیا بھائی، پیدل چلنے لگتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ اس جگہ پاؤں کے بجائے سر کے بل بھی چلے تو اس جگہ کے حق کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات لکھی ہے کہ اس جگہ اگر پاؤں کے بدلے آدمی سر کے بل چلے تو بھی اس جگہ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اسی لیے اور ایک ترجمہ سن لیجئے، یہ سب محبت کے اشعار لکھے ہیں۔ ترجمہ، اگر میں تمہاری خدمت میں پاؤں کے بجائے آنکھوں سے چل کر آتا تب بھی میں حق ادا نہ کر سکتا تھا، اور میں نے آقا تمہارا اور ہی کون سا حق ادا کیا جو یہی ادا کرتا۔ اگر میں تمہاری خدمت میں پاؤں کے بجائے آنکھوں سے چل کر آتا تب بھی میں حق ادا نہ کر سکتا تھا، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اور ہی کون سا حق ادا کیا جو یہی ادا کرتا۔ اور اشعار کا ترجمہ لکھا ہے، جب مدینہ پاک میں محبوب کی منزل کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے محبت کو بھڑکا دیا، اور جب وہاں کی مٹی کو آنکھوں کا سورما بنایا تو ساری بیماریوں سے شفا ہو گئی کہ اب نہ کسی قسم کا مرض ہے نہ تکلف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مدینہ پاک میں محبوب کی منزل کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے محبت کو بھڑکا دیا، اور جب وہاں کی مٹی کو آنکھوں کا سورما بنایا تو ساری بیماریوں سے شفا ہو گئی کہ اب نہ کسی قسم کا مرض ہے نہ تکلف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدینہ پاک کی حاضری کو آسان فرمائے اور روضہ اقدس کی حاضری کو بھی آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔